اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہم ہرگز صبر نہ کریں گے علی طعام واحد ایک ہی طرح کے کھانے پر فادع پس دعا کرو لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یخرج لنا کہ نکالے ہمارے لیے مما تنبت ان چیزوں میں سے کہ جن کو اگاتی ہے الارض زمین من بقلہا یعنی اس کی ترکاری وقصائہا اور اس کی ککڑی وفومہا اور اس کی گندم وعدسہا اور اس کی مسور وبصلہا اور اس کا پیاز قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون کیا تم لینا چاہتے ہو الذی ہوا ادنا اس چیز کو کہ جو ادنا ہے بالذی ہوا خیر اس چیز کے بدلے جو کہ بہتر ہے اہبطوا اترو مصرن شہر میں فإن لکم پس بے شک تمہارے لیے ہے ما سألتم وہ چیز جو تم نے مانگی وضربت اور ڈال دی گئی علیہم الذلۃ والمسکنۃ ان پر ذلت اور محتاجی وباءوا اور وہ لوٹے بغضب من اللہ اللہ کے غصہ کے ساتھ ذالک یہ اس وجہ سے بأنہم کانوا یکفرون کہ وہ انکار کرتے تھے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر الحق ناحق ذالک یہ اس وجہ سے کہ بما عصوا وکانوا یعتدون بما عصوا انہوں نے نافرمانی کی وکانوا یعتدون اور تجاوز کرتے تھے وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ وہ وقت یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے یعنی ہم روز روز من اور سلوہ نہیں کھا سکتے فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا یہاں پر یخرج مجزوم ہے کیونکہ یہ امر ادعو کا جواب ہے اور مما تنبت الارض میں من تبیینیہ ہے من تبعیضیہ ہے اور من بقلہا میں من تبیینیہ ہے یعنی بیان کرنے والی ہے تو اب مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ زمین میں جو چیزیں اگتی ہیں وہ ہمارے لیے نکالے یعنی کہ سبزی وقصائہا ککڑی فومہا گندم عدسہا مسور اور بصلہا پیاز تو مفسرین کی ایک قول کے مطابق تو فوم سے مراد گندم ہے لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد روٹی ہے یخرج مجزوم ہے کیونکہ یہ ادعو کا جواب امر ہے مما تنبتو میں من تبعیضیہ ہے اور من بقلہا میں من تبیینیہ ہے اب مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین میں پیدا ہوتی ہیں من بقلہا یعنی کہ سبزی وقصائہا ککڑی فومہا گندم عدس کا معنی مسور اور بصل کا معنی پیاز تو مفسرین کے ایک قول میں تو فوم سے مراد گندم ہے البتہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فوم سے مراد روٹی ہے قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر قال کی ضمیر کا مرجع یا تو اللہ تعالیٰ ہے یا پھر موسیٰ علیہ السلام ہیں تو مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر تم ادنا لینا چاہتے ہو بہتر کے مقابلہ میں یہاں پر بہتر سے مراد ہے من اور سلوہ من اور سلوہ کو بہتر فرمایا اس لیے کہ وہ دنیاوی لحاظ سے بھی بہتر ہے اور اخروی لحاظ سے بھی بہتر ہے دنیاوی لحاظ سے اس لیے بہتر ہے کہ اس کے حاصل کرنے میں مشقت نہیں اور بدن کے لیے انتہائی نافع تھی اور آخرت کے لحاظ سے اس لیے بہتر ہے کہ آخرت میں اس کا کچھ حساب کتاب نہ ہوتا تو قالا کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف یا موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر تم ادنا
لینا چاہتے ہو بہتر کے مقابلے میں۔ بہتر سے مراد ہے من و سلوہ۔ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کو بہتر کہا کیونکہ وہ بہتر ہے دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی۔ دنیاوی لحاظ سے اس طرح کہ اس کے حاصل کرنے میں مشقت نہ تھی اور وہ بدن کے لیے انتہائی نافع تھا، اور اخروی لحاظ سے بہتر اس لیے تھا کہ آخرت میں اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہوتا۔ اہبطوا مصرن، تم شہر میں اترو۔ مصرن سے کیا مراد ہے؟ دو قول ہیں۔ نمبر ایک، کوئی بھی شہر، کسی بھی شہر میں جاؤ تو یہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی، اور نمبر دو مراد فرعون کا شہر ہے، یعنی خاص شہر۔ مصرن سے کیا مراد ہے؟ دو قول ہیں۔ نمبر ایک، کوئی بھی شہر، کسی بھی شہر میں جاؤ تو یہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ مراد ہے فرعون کا شہر، خاص شہر۔ اب اس دوسرے قول پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مراد خاص شہر ہے تو پھر تو اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے، اور غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، تو پھر مصرن میں تنوین کیسے؟ سوال ہوتا ہے اگر مراد فرعون کا شہر ہو، خاص شہر، پھر تو یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، تو پھر مصرن میں تنوین کیسے؟ جواب یہ ہے کہ اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساکن الاوسط نہ ہو۔ یہاں پر مصرن ساکن الاوسط ہے، یعنی صاد پر سکون ہے، اسی وجہ سے اس پر تنوین آ گئی۔ اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسم ساکن الاوسط نہ ہو۔ یہاں پر مصرن ساکن الاوسط ہے، صاد پر سکون ہے، اسی وجہ سے یہ منصرف ہے، اور اسی وجہ سے اس پر تنوین آ گئی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، شہر میں جاؤ، وہاں پر تمہیں مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی، اور فرمایا کہ ان لوگوں پر ذلت و مسکنت ڈال دی گئی ہے۔ مسکنت سے مراد کیا ہے؟ دو قول ہیں۔ نمبر ایک فقر، اور نمبر دو دل کا فقر اور مال کی حرص۔ مسکنت سے کیا مراد ہے؟ دو قول ہیں۔ نمبر ایک فقر، اور نمبر دو دل کا فقر، دل کا غریب ہونا، اور مال کی حرص۔ فقر کو مسکنت اس لیے کہتے ہیں کہ مسکنت سکون سے ہے۔ فقر بھی انسان کو ساکن کر دیتا ہے، سارا چلبلاپن اور اکڑ جاتی رہتی ہے، اسی وجہ سے فقر کو مسکنت کہتے ہیں۔ فقر کو مسکنت اس لیے کہتے ہیں کہ مسکنت کا معنی ہے سکون۔ فقر اور محتاجی انسان کو ساکن کر دیتی ہے، اس کی ساری اکڑ جاتی رہتی ہے، اسی وجہ سے فقر کو مسکنت کہتے ہیں۔ وباؤ بغضب من اللہ، باؤ بمعنی رجعوا، اور ذالکا کا مشار الیہ غضب ہے، یعنی وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، اور یہ غضب اللہ کا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وباؤ اس کا معنی ہے رجعوا، اور ذالکا کا مشار الیہ بھی غضب ہے، تو معنی ہوا ورجعوا، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، اور اس غضب کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور اللہ کی آیات سے مراد ہیں انجیل اور قرآن و تورات کی وہ آیتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر مشتمل ہیں۔ آیات سے مراد انجیل ہے، اور تورات اور قرآن مجید کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوئی تھی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ سوال ہوتا ہے کہ انبیاء کا قتل ناحق ہی ہوتا ہے، کسی نبی کا قتل حق نہیں ہوتا، تو پھر بغیر الحق اس کو ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ سوال ہوتا ہے انبیاء کا قتل ناحق ہی ہوتا ہے، کسی نبی کا قتل حق نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا، پھر بغیر الحق کو ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ جواب یہ ہے کہ بغیر الحق کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے اعتقاد میں بھی انبیاء کے قتل کو ناحق سمجھتے تھے۔ انہوں نے انبیاء سے کوئی ایسی بات نہ دیکھی تھی جو قتل کی اجازت دے، صرف نفسانی خواہش ہی ان کے قتل کا باعث ہوتی تھی۔ جواب یہ ہے کہ بغیر الحق کا مطلب ہے وہ انبیاء کے قتل کو خود بھی ناحق سمجھتے تھے، انہوں نے انبیاء سے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی تھی جو ان کے قتل کی اجازت دے، ان کا قتل صرف ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتا تھا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ذالک کا مشار الیہ،
دو چیزیں ہیں، کفر اور قتل، یعنی کہ اللہ کی آیات کا کفر کرنا اور انبیاء کو ناحق قتل کرنا اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ذالک کا مشار الیہ کفر اور قتل ہے، یعنی وہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس وجہ سے تھا بما عصوا وکانوا یعتدون کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ ذالک اسم اشارہ تو مفرد کے لیے آتا ہے جبکہ مشار الیہ اپنے دو بیان کیے، کفر اور قتل۔ ذالک اسم اشارہ تو واحد کے لیے آتا ہے اور آپ نے اس کا مشار الیہ دو بیان کیے، کفر اور قتل، تو اسم اشارہ اور مشار الیہ میں مطابقت نہ ہوئی۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر مشار الیہ کفر اور قتل بتاویل مذکور کے ہیں اور مذکور واحد ہے، تو ذالک سے اس کی طرف اشارہ کرنا درست ہو گیا۔ مشار الیہ کفر اور قتل بتاویل مذکور ہیں اور مذکور مفرد ہے، لہذا ذالک سے کفر و قتل کی طرف اشارہ کرنا درست ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ذالک اسم اشارہ دو مرتبہ کیوں ذکر کیا، ایک مرتبہ ذالک بانہم کانوا میں اور دوسرا ذالک بما عصوا وکانوا میں۔ اس میں اشارہ دو مرتبہ کیوں ذکر فرمایا، ایک مرتبہ ذالک بانہم میں اور دوسری مرتبہ ذالک بما عصوا میں؟ جواب یہ ہے کہ دو مرتبہ اس میں اشارہ کا ذکر ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر غضب کے نزول کا سبب دو چیزیں ہیں، کفر اور گناہ اور حدود اللہ سے تجاوز۔ ذالک اس میں اشارہ کا دو بار ذکر تنبیہ ہے کہ تاکہ معلوم ہو جائے ان پر جو اللہ کا غضب ہوا، اس کا سبب دو چیزیں ہیں، نمبر ایک کفر اور نمبر دو گناہ اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا۔